قرآن کریم کے سلسلے میں کسی شاعر نے اچھا نعت پڑھا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ شاعر نے اس نعت کو جو پڑھا ہے وہ نہایت ہی اچھے انداز میں پڑھا ہے۔ ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ یہ جو باتیں اس نعت میں بیان کی جا رہی ہے اس کو انشاءاللہ اپنے سینے میں اتارنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا اور آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، وہ مہمان آپ سے شکایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہم نے مہمان کو بیٹھا دیا، بستر لگا دیا اور پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا تو مہمان کو شکایت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج ہم اور آپ نے قرآن کو اپنے گھر میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ لیکن قرآن ہم سے شکایت کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جو ہے شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر یہ نظم ہے جو ہمیں سننا ہے، دھیان سے سنیے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، قرآن مجید کو ہم طاق میں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ لوگ آنکھ میں اس کو چومتے ہیں قرآن کو۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ قرآن کو لوگ کیا بناتے ہیں؟ تعویذ بناتے ہیں، دعا تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو قرآن مجید کی آیت کو دھو کر کے اس کے شفا کے لیے، اس کے علاج کے لیے پلاتے کہ نہیں پلاتے؟ دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے۔ اس کے اوپر جو کپڑا چڑھاتے ہیں نا، قرآن کے اوپر ریشم کا اچھا کپڑا چڑھاتے ہیں، خوبصورت پھول والا کپڑا چڑھاتے ہیں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے۔ اس کپڑے کے اوپر پھول بھی بناتے ہیں اور چاندی جیسا خوبصورت بناتے ہیں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے۔ پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، یعنی اس کپڑے کے اوپر، اس قرآن کے اوپر ہم لوگ سینٹ لگاتے ہیں، سینٹ، اچھا والا عطر استعمال کرتے ہیں، قرآن میں لگاتے ہیں خوشبو کے لیے۔ پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطے مینا کو، طوطا جانور ہے، مینا بھی جانور ہے، جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ جب قول نہ قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ جب آدمی بھروسہ نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے بولو گے تو ہم بھروسہ کر لیں گے۔ قرآن کو ہاتھ میں لے کے بولو گے، قسم کھاؤ گے تو ہم تمہاری قسم کا کیا کر لیں گے؟ بھروسہ کر لیں گے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ اور آگے شاعر اور بھی کہتا ہے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے، دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔
دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم قانون کون سا فالو کر رہے ہیں؟ قرآن کا قانون فالو نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے قانون کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں انگریز کا قانون ہے، ہماری زندگی میں غیروں کا قانون ہے۔ قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، رسوا ذلیل۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، میرے قانون کو مسلمان نہیں مانتے اور مجھے ذلیل کرتے ہیں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی میں ستایا جاتا ہوں، ایسے بھی میں ستایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ بھی رہا ہے تو پڑھنے کے وقت میں جو دل ہونا چاہیے نا پڑھنے کی طرف، تو قرآن پڑھنے کی طرف اس کا دل نہیں رہتا ہے، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں گرتا ہے، قرآن کو سن کر کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتا ہے۔ کہنے کو تو ایک جلسے میں، کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کوئی بھی جلسہ ہو تو ہر جلسے میں قرآن پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے۔ کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم نیکی کا کام کم کرتے ہیں اور برائی کا کام زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ ایک بار انسان قرآن پڑھ لیتا ہے اور 100 بار قرآن بند کر کے رکھ دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار پڑھ لیا، کہا یہی ٹھیک ہے۔ کس بزم میں میری یاد نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، ہر پروگرام میں میرا نام لیا جاتا ہے لیکن کہیں مجھے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ کس بزم میں میری یاد نہیں، کس عرس پہ میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا مظلوم ہوں، لوگوں نے میرے اوپر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ خیر، یہ ایک نظم تھی جو میں نے پڑھا۔